I was very upset, extremely upset, to the point کہ میں اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو گیا. میں نے کہا میں نے مطلب محنت بھی کیا تو محنت نہ کی ہوتی نا, محنت بھی بہت کی ہے, دعائیں بھی مانگی, کبھی زندگی میں دعائیں نہیں مانگی, نہ نماز پڑھی, اب میں نے پڑھی ہے, ٹھیک ہے, گڑ گڑا کے دعائیں مانگی ہیں لیکن نہیں قبول ہوئی. اگر ماں ہیٹ کرتی ہوتی نا, کہتی پتر لگا, چل لگا, بہت شوق ہے نا, لگا, پکڑ دیتے اور اس کا ہاتھ گھسا دیتی, پھر کہتا میرا ہاتھ جل گیا. یقین جانے ہمیں لگتا ہے کہ نہیں اگر وہ نہیں ملی تو بس زندگی ختم. تجھے کیا معلوم کہ وہاں مل جاتی تو کیا ہوتا, مل جاتا تو اور روتا کہ یا اللہ یہ کس کے متھے لگا دیے مجھے. میرا خواب تھا پاکستان آرمی جوائن کرنا, ایکچولی ایئر فورس جوائن کرنا میرا خواب تھا. اس کے بعد سیکنڈ آپشن پاکستان آرمی تھی, اور یہ اس لیے بیکاز مائی فادر واز ان دی آرمی, مائی گرینڈ فادر واز ان دی آرمی, لیفٹ رائٹ سارے میرے فیملی میں نا فوجی ہیں. تو میں تو پلا بڑا ہی فوجیوں کے اندر تھا. آپ کو پتہ ہے جب آپ ایک فوج کے لائف سٹائل سے اکسٹم ہو جاتے ہو, پھر آپ کو نا یہ ہوتا ہے کہ ایزی روٹ یہی ہے کہ بس اسی میں رہو, آپ باہر نہ نکلو. تو میں اس کے بارے میں بڑا پیشنیٹ تھا, حالانکہ دین پہ اتنا نہیں تھا, لیکن مجھے یہ پتا تھا کہ اگر میری بخشش ہو سکتی ہے, اول تو میرا ٹریک ریکارڈ ایسا ہے کہ بخشش کا کوئی معاملہ نظر نہیں آ رہا, لیکن اگر میری بخشش ہو سکتی ہے تو شاید میں شہید ہو جاؤں تو اللہ معاف کر دے. یقین جانیے دس واز مائی تھاٹ پروسیس کہ one of the reasons why I wanted to join the armed forces was کہ شہادت کی موت نصیب ہو جائے. کیونکہ ویسے تو میرے کرتوت ایسے ہیں کوئی نہیں کہ جہاں پہ کوئی بخشش کا معاملہ ہوتا, نہ نماز ہے نہ کچھ ہے, لیکن شاید اللہ تعالیٰ قبول کر لے. this was my thought. تو ہوا یہ کہ جب میں نے اس کے لیے امی کو راضی کرنے کی کوشش کی, ڈسپائٹ گیونگ ایوری ٹیسٹ اینڈ کلیئرنگ دی ایگزامز اینڈ آل دیٹ, امی نے منع کر دیا. سماج کی ظالم دیوار بن گئی کہ نہیں ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا, میرا بچہ فوج میں نہیں جائے گا. Now that left me very hopeless کہ اب میں کہاں جاؤں. تو نے کہا بیٹا بس کچھ بھی اور کرو لیکن یہ نہیں. تو پھر میں نے کہا چلو نیچرلی I'll do engineering. انجینئرنگ میں چلا گیا بڑے دکھ کے ساتھ, اور انجینئرنگ میں بھی میرا جو خواب تھا وہ یہ تھا کہ یا تو میں نے جی آئی کے جانا ہے, غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ, یا پھر نسٹ. دیر واز نو تھرڈ آپشن. دعائیں بھی بہت مانگی, زندگی میں کبھی اتنی دعائیں نہیں مانگی جتنی جی آئی کے ٹیسٹ سے پہلے مانگی ہیں, لیکن میرا داخلہ نہیں ہوا. اینڈ آئی واز ویری اپسیٹ, ایکسٹریملی اپسیٹ, ٹو دا پوائنٹ کہ میں اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو گیا. میں نے کہا میں نے مطلب محنت بھی کیا تو محنت نہ کی ہوتی نا, محنت بھی بہت کی ہے, دعائیں بھی مانگی, کبھی زندگی میں دعائیں نہیں مانگی, نہ نماز پڑھی, اب میں نے پڑھی ہے, ٹھیک ہے, گڑ گڑا کے دعائیں مانگی ہیں لیکن نہیں قبول ہوئی. اس کے بعد میں نے امی ابو نے بڑا سمجھایا, نہیں چلو کوئی بات نہیں بیٹا, نسٹ کے لیے ٹرائی کرو, یو اسٹل ہیو سیکنڈ آپشن. نسٹ کے لیے میں نے ٹرائی کیا, پھر محنت بھی بہت کی, دعائیں بھی بڑی مانگی, نسٹ میں بھی نہیں ہوا. اور ورسٹ کیس پتہ کیا تھا, ورسٹ کیس یہ تھا کہ جو کلاس کے نالائق کچھ لڑکے تھے ان کا ہو گیا. تو مجھے بڑا ہوا کہ یار what kind of injustice is this, you know. اور جی اے کے میں بھی نہیں ہوا, نسٹ میں بھی نہیں ہوا. اس کے بعد تو میں بہت ہی ڈپریشن میں چلا گیا. تو پھر میرے پیرنٹس نے کہا کہ بیٹا چلو فاسٹ کے لیے ٹرائی کر لو, بس آخری بیٹا, بس ہماری بات مانو بیٹا, اس کے بعد چاہے نہ کرنا, بس فاسٹ کے لیے کر لو ٹرائی. پھر میں نے محنت کی, پھر میں نے ایگزام کی اسٹڈی کی, فاسٹ کے لیے ٹرائی کیا, ہو گیا الحمدللہ. اتنی بھی سیڈ سٹوری نہیں ہے, اتنی بھی سیڈ نہیں, ٹھیک ہے, بلکہ فاسٹ کا انٹری ٹیسٹ میں نے ٹاپ کیا تھا, ٹھیک ہے. تو جب میں وہاں گیا اکاؤنٹس آفس, وہ جو بھی ہوتا ہے, انہوں نے کہا کہ سر کنگریچولیشنز, آپ کے تو ہائیسٹ نمبر آئے ہیں. میں کہ چلو الحمدللہ, اب بھی نہ آتے تو کیا بات ہے. تو اس وقت سے پریکٹس ہی لگا ہوں, شکر ہے آپ آ گئے, ٹھیک ہے نا. تو اینی وے, تو وہاں پہ ہوا, لیکن ہو یہ رہا تھا کہ جب میں داخلہ میرا ہوا ہے, میں وہاں پہ پڑھ بھی رہا ہوں, لیکن نا ایک دو سیمسٹر لگانے کے بعد مجھے آئیڈیا ہوا کہ میرے جتنے بھی دوست تھے جو جی آئی کے میں نس میں تھے, وہ نا وہاں سے پکچرز بھیج رہے ہیں کہ یار جی آئی کے کیفیٹیریا کی کیا ہی بات ہے, یار نسٹ کی چائے جو ہے نا اس کا کوئی جواب نہیں ہے, کہیں پورے پنڈی اسلام آباد میں چائے نہیں ملتی. تو میں اندر سے سڑتا رہتا تھا سارا دن. تو آلدو میں آ گیا تھا فاسٹ میں, اینڈ آئی واز ہیپی کہ چلو ٹھیک ہے داخلہ ہو گیا, اٹس اے گڈ انسٹیٹیوٹ, نو پرابلم. بٹ ان مائی ہارٹ آئی واز ناٹ سیٹسفائڈ بیکاز اٹ واز مائی تھرڈ آپشن. سو میں نے امی ابو سے پھر بحث کی, جھگڑا کیا کہ بھائی میں نے یہاں پاکستان میں رہنے نہیں ہے, اس ذلت سے تو موت اچھی, مجھے آپ باہر جانے دیں, خدا کا واسطہ ہے, ٹھیک ہے. میں نے بہت یہاں پہ ٹرائی کر لی ہے, فاسٹ میں ہو گیا, اللہ کا شکر ہے, لیکن نا وہ جو ان کے ای میلز ہیں نا, میں ان کو بند کرنا چاہتا ہوں. آئی وانٹ ٹو جسٹ لیو دس کنٹری. اور پھر میں انگلینڈ چلا گیا, وہاں سے میں نے اپنا بیچلرس کمپلیٹ کیا, پھر اس کے بعد آسٹریلیا چلا گیا ماسٹرز کے لیے, وہاں سے ماسٹرز کیا, پھر ڈفرینٹ ملٹی نیشنل کمپنی کے ساتھ کام کرتا رہا. فائنلی جو ہے نا حالات نے مجھے مولوی بنا دیا,
اور پھر جب میں پاکستان واپس آیا تو مولوی بن کے آیا, اور پھر یہ ہو کہ میں نے کہا چلو اب مولوی بن ہی گئے تو چلو یہی پڑھا لیتے ہیں لوگوں کو, ٹھیک ہے. تو میں نے سیکھنا شروع کر دیا, 2 سال اس میں لگا رہا, پھر اس کے بعد پڑھانا شروع کیا آہستہ آہستہ. تو ہوا یہ کہ پھر نا لوگوں کی طرف سے انویٹیشن آنا شروع ہوئے. آپ کو پتہ ہے الحمدللہ آئی ہیو ڈیلیورڈ مے بی آئی ڈونٹ ایون نو ناؤ, میں نے کبھی کاؤنٹ نہیں کیا, بٹ مے بی اوور 4000 to 5000 پبلک ٹاکس, ٹھیک ہے. تو مجھے یاد ہے شروع میں جب میں نے یہ کام سٹارٹ کیا تھا نا, تو اس ٹائم پہ نا مجھے کافی جگہ سے انویٹیشن, اور میں نے آپ کو پتہ ہے یہ جو بھی میں آپ کو ٹاکس بتا رہا ہوں ان میں سے ایک بھی ایسی نہیں ہے جہاں پہ میں نے کانٹیکٹ کیا ہو کہ پلیز مجھے ٹاک کرنے دیں. ایوری سنگل ٹائم اٹ ہیز بین تھرو انویٹیشن. جیسے آئیڈیاز نے کانٹیکٹ کیا, میں نے کہا جی میں حاضر, ٹھیک ہے. سر احسن ماشاء اللہ جب بھی مجھے انوائٹ کرتے ہیں میں نے کبھی ان کو ریفیوز نہیں کیا, میں ہمیشہ کہتا ہوں حکم کریں سر میں حاضر ہوں انشاءاللہ. اچھا ہوا کیا کہ GIK سے انویٹیشن آیا کہ وی ووڈ لائک ٹو ریکویسٹ دا پلیجر آف یور کمپنی ایٹ دا بلا 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 بلا. تو میں نے اپنی ٹیم کو کہا, میں کہا جی وہ انویٹیشن آ گیا تو چلتے ہیں. پھر ہم لوگوں نے جو نا ہم لوگ 4-5 لڑکے تھے, میرے خیال ہے گاڑی میں ہم لوگ بیٹھے, ہم لوگ روانہ ہوئے GIK کے لیے. اور آپ یقین کریں کہ GIK میں جب میں داخل ہوا نا تو جو پروٹوکول تھا, اللہ اکبر, یعنی پھولوں کے وہ گلدستے اور وہ پروٹوکول, اور ان کے ڈین آئے ہوئے ہیں, HODs آئے ہوئے ہیں, کیونکہ وہ ہے بھی ٹوپی جگہ وہاں پہ ویری فار ہوئے. سو وہاں پہ جا کے جب میں گیا ہوں تو جو جس پروٹوکول سے انہوں نے ویلکم کیا ہے, سارے ان کے جو ہے نا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بیٹھے ہوئے ہیں, اتنا عالیشان پروٹوکول. اور اس کے بعد جب میں ہال میں گیا تو ماشاءاللہ اسٹوڈنٹس بھرے ہوئے ماشاءاللہ. اور اس کے بعد جب میں نے ٹاک شروع کی تو آپ کو پتہ ہے میں نے پہلی بات کیا کی, میں نے کہا میں آپ کا انٹری ایگزام فیل ہوا تھا. اینڈ دین آئی سیڈ کہ اس کے بعد بس اللہ تعالیٰ نے دل میں ایک جو نا بات ڈال دی. میں نے کہا میں یہاں پڑھنے کے قابل نہیں تھا لیکن آج پڑھانے کے قابل ہو چکا ہوں. میں نے کہا تھا نہیں دس از $1 million ایڈوائس جو میں آپ کو دے رہا ہوں, لائف کو چلانے کی ایڈوائس دے رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو میرے دوست ہوتے ہیں ان پہ ایک تو خوف نہیں ہوتا اور دوسرا غم نہیں ہوتا. خوف ہمیشہ فیوچر کا ہوتا ہے, اور اللہ ہمیں ہماری ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے, تو اللہ آپ کے ساتھ برا کیوں کرے گا. اور یہ بات جان لیں کہ جو بھی چیز ہماری لائف میں آتی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ بہت مصیبت ہے, پریشانی ہے, یقیناً اس میں سے خیر نکلتی ہے 100%. اگر آپ اللہ کو مانتے ہیں تو یہ مان جاؤ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ظلم نہیں کرتا. اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی چیز بری ہے لیکن وہ بری ہوتی نہیں ہے. سو میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دس از یور کنیکشن ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ. جو آپ کے سول کی بات ہے نا وہ ہے یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا سیکھیں, اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا سیکھیں. جب آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں گے اور آپ یہ جان جائیں گے کہ جو کچھ بھی میری لائف میں ہوگا وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا, اور اللہ کبھی مجھے ضائع نہیں کرے گا, اللہ کبھی میرے ساتھ برا نہیں کرے گا, بلیو می یو ول بی ہیپی اینڈ یو ول بی سیٹسفائڈ. دا اونلی تھنگ از, میں آپ کو بتا دوں, آپ کی زندگی میں ورسٹ کیس سینیریو بھی ہوا ہو نا, ورسٹ کیس سینیریو, آپ کو اس میں تو خیر ہو ہی نہیں سکتی, کیسے خیر ہو سکتی ہے, واللہ العظیم اس میں سے بھی خیر نکلے گی. اینڈ یو کین سی سو مینی ایگزامپلس کہ کسی کی لائف میں کوئی سیٹ بیک آیا ہے, کوئی مصیبت آئی ہے, کوئی پرابلم آیا ہے, اور انہوں نے تھرو پازیٹیو تھنکنگ ان کو اس طرح چینلائز کیا ہے کہ وہ ان کی سکسیس کا ایک فیکٹر بن گیا. سو دس از ویئر یو ہیو ٹو ٹرسٹ اللہ کہ جو بھی میری لائف میں ہوا ہے, دیکھو جتنی بھی یہ مصیبتیں آتی ہیں نا یہ آپ کو اوپر اٹھانے کے لیے آتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ پہ ظلم نہیں کرنا چاہتے, لیکن یہ بات جان لو کہ زندگی کے اندر آپ بہت سارے ایسے لیسنز ہیں جو کتابوں سے نہیں سیکھ سکتے. اس کے لیے you have to go through experiences. Even if those experiences are painful, آپ وہاں سے گزر کے کچھ سیکھو گے. بلکہ میں یہاں تک کہتا ہوں کہ زندگی کے سب سے امپورٹنٹ لیسنز آپ کو پین سکھائے گی. That pain will become your greatest teacher in life. ایک بچہ جو ہے وہ ہیٹر کو ہاتھ لگانے جا رہا ہے, چھوٹا سا بچہ 2-2.5 سال کا, ہیٹر کو ہاتھ لگانے جا رہا ہے, ہیٹر جل رہا ہے, ہیٹر کو ہاتھ لگانے جا رہا ہے, ماں اس کے ہاتھ پہ تھپڑ مارتی ہے, مت کرو اس طرح. اب وہ بچہ رو پڑتا ہے. یہ ماں نے جو تھپڑ مارا ہے اس کے ہاتھ پہ, یہ ماں کی نفرت ہے یا ماں کی محبت ہے؟ بچہ اس کو کیا سمجھ رہا ہے؟ نفرت. ماں ہیٹس می, مائی مدر ہیٹس می. اگر ماں ہیٹ کرتی ہوتی نا کہتی پتر لگا ہاتھ, چل لگا, بہت شوق ہے نا, لگا, پکڑ دیتے اور اس کا ہاتھ گھسا دیتی, پھر کہتا میرا ہاتھ جل گیا, پھر ماں کہتی ہوں آرام ہی تو کی. یعنی اب دیکھیں کہ جو بندہ جس ایکسپیرینس سے گزر رہا ہوتا ہے
اس ٹائم پہ وہ بھول جاتا ہے کہ جو میری لائف میں ایکسپیرینس آ رہا ہے یہ کس وجہ سے آ رہا ہے. ماں کو بہتر پتا ہے کہ جو بچہ ہے جس لیے اس نے اس کو ہاتھ پہ مارا ہے اذیت ہوئی ہے, ماں کو پتہ ہے اذیت ہوئی ہے اس کو, لیکن یہ اذیت, یہ پین, یہ تکلیف چھوٹی ہے کمپیئر ٹو وہ تکلیف جو اگر یہ کر جاتا تو ہوتی. سو مورل آف دا اسٹوری کیا ہے؟ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے آپ کہیں پہ جاب کرنا چاہ رہے تھے, آپ کی جاب نہیں ہوئی, الحمدللہ اگر ہو جاتی تو پتہ نہیں کیا خرابی پیدا ہوتی. ہو سکتا ہے اللہ معاف کرے کوئی ہراسمنٹ کا کیس آپ پہ ہو جاتا, مے بی یو گاٹ ہراسڈ ان دس ورک پلیس, الحمدللہ آپ پہ نہیں ہوا. ہو سکتا ہے آپ کسی جگہ پہ آپ کسی ایگزام میں فیل ہو گئے, مے بی پاس ہوتے تو آپ کا کریئر کہیں اور چلا جاتا. کہیں پہ آپ رشتہ کرنا چاہ رہے تھے وہاں نہیں ہوا, نو پرابلم, اسی میں خیر ہے. ہو جاتا تو شاید ورسٹ کیس ہوتا. یقین جانے ہمیں لگتا ہے کہ نہیں اگر وہ نہیں ملی تو بس زندگی ختم. تجھے کیا معلوم کہ وہاں مل جاتی تو کیا ہوتا, مل جاتا تو اور روتا کہ یا اللہ یہ کس کے متھے لگا دیے مجھے. سو ٹرسٹ اللہ, ٹرسٹ اللہ. آپ کا جو سول ہے نا, جب آپ کا ریلیشن شپ اللہ تعالیٰ سے اچھا ہوتا ہے نا, دین یو آر ایٹ پیس. اینڈ فائنلی آئی ول کنکلوڈ ود دس آیا فرام دا قرآن, جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, یقیناً اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے.